السلام باب الحوائج ہیں اور حاجتوں کا دروازہ ہیں. جو بھی کوئی حاجت لے کے آتا تھا تو آپ کی حاجت روائی کی کرتے تھے امام علیہ السلام. قبلہ جیسے بیان فرما رہے تھے کہ جو ہے وہ آپ کے جو اصحاب میں سے حماد ابن عیسیٰ نے جو ہے وہ 5 چیزوں کا مطالبہ کیا تو کہا کہ وہ 5 کی 5 امام علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اس کی حاجت روائی ہو گئی. یقیناً جو میں ذکر کر رہا تھا ابھی وقفے سے پہلے کہ حماد بن عیسیٰ کا کہنا ہے کہ امام نے مجھے دعا دی تو امام نے کیا کہا تھا 50 حج تجھے نصیب ہو. تو حماد بن عیسیٰ کا کہنا ہے کہ میں امام کی شہادت ہو گئی یہاں تک کہ پھر میری زندگی کا سلسلہ چلتا رہا, زوجہ, اولاد, گھر, سواری, ساری چیزیں, اور 50 حج میں کر چکا. 51ویں سال بھی میں حج پہ جانے کی خواہش ہوئی, زندگی ہے پھر حج پہ جاتا ہوں. جب میں جانے لگا میں جوحفہ پہ پہنچا اور میں نے احرام باندھا اور تاریخ نے لکھا کہ وہیں پر اس کی وفات ہو گئی. یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا تھا کہ خدا تمہیں 50 حج نصیب کرے, تو یہ ایک اشارہ تھا کہ تمہاری زندگی بس 50 سال کی جو باقی بچی ہوئی ہے. صحیح. تو یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کا ایک خاصہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مالی امداد سے کبھی کسی کی, بہرحال یہ الفاظ شاید امام کی شان میں گستاخی ہوں, ہمیشہ امام مالی امداد کرتے رہے. یعنی اسی لیے کیا حاجت باب الحوائج, یعنی کسی کی حاجت کو کبھی امام نے منع نہیں کیا, ٹالا نہیں ہے. جیسے فرما رہے ہیں کہ یعنی باب الحوائج تو جو بھی آتا تھا مانگتا تھا کچھ دیتے, تو باب الحوائج صرف اسی نسبت سے ہیں کہ آپ کچھ مالی امداد کرتے تھے یا کچھ اور بھی ہے؟ یقیناً جو میں نے آپ سے کہا شروع میں یہ بات کرنے سے پہلے کہ جب بھی بات آتی حاجت روائی کی تو ہمارا ذہن کس طرف جاتا ہے؟ مالی امداد. صحیح. اور جو آپ نے بھی اشارہ کیا کہ فقط اسی کو حاجت روائی کہا جاتا ہے, اس سے ایک اہم مرحلہ ہے, مالی امداد سے زیادہ مرحلہ ہے انسان کی فکری مدد کرنا, انسان کی سوچ کی مدد کرنا. کہ انسان کے ظاہر سی بات ہے یونس ابن عبد الرحمن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کو ایک دعا تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھو اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنا. وہ دعا کیا تھی؟ 2 فقرے امام نے بیان کیے, ناظرین اس پہ غور کیجئے گا. امام نے کہا کہ پہلا جملہ یہ کہنا اللہم لا تجعلنی من المعارین. معارین جو عربی زبان میں عاریے سے ہے, یعنی میرے دین کو جو تو نے مجھے دین عطا کیا ہے پروردگار, یہ ایسا نہ ہو کہ عاریے پر ہو. عاریے کا مطلب کیا ہے؟ جو فقہ میں ایک اصطلاح ہے. بہرحال مجھے کسی کتاب کی آپ سے ضرورت ہے, اصول کافی آپ کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے, میں نے آپ سے کہا مجھے آپ 10 روز کے لیے دے دیجئے, مجھے پڑھنا ہے. تو یہ عاریے پر میں نے آپ سے کتاب لی ہے, یعنی ادھار جسے آپ کہا جائے. بہرحال یعنی پڑھنے کے بعد میں اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد یہ آپ کو واپس کروں گا. تو امام کاظم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دین جب تمہیں ملا ہے تو ایسا نہ ہو کہ عاریے کی شکل اختیار کر لے کہ جو چاہے تم سے تمہارا دین واپس لے لے. کبھی بہکانے والے, بھڑکانے والے, عقیدے کے خلاف سازشیں کرنے والے, عقیدے اور عمل میں ٹکراؤ پیدا کرنے والے, ان افراد سے ہوشیار رہنا. یقیناً مالی امداد اگر آپ کسی کی کریں گے تو اس کی جان محفوظ رہے گی, لیکن اگر آپ کسی کی فکری امداد کریں گے تو اس کا عقیدہ اور ایمان محفوظ رہے گا. اور عقیدے اور ایمان کی حفاظت مال اور جان کی حفاظت سے اہم ہے. سب سے پہلی چیز ہے ایمان, یعنی عاقبت بخیر ہونا. اس کے بعد امام نے کہا کہ دیکھو ایک دعا تو یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پروردگار میرا دین عاریے کی شکل اختیار کر لے کہ جب چاہے جو چاہے مجھ سے میرا دین واپس لے لے. دوسری چیز جو امام نے تعلیم دی, اس کے بعد امام کہتے ہیں وَلَا تُخْرِجْنِي مِنَ التَّقْصِيرِ. اور جب جیسے امام نے جملہ کہا تو یونس نے فوراً پوچھ لیا کہ مولا پہلا جملہ تو میں آپ کا سمجھ گیا, مگر یہ دوسرا جملہ جو آپ نے, دوسری دعا جو مجھے آپ نے تعلیم دی ہے وَلَا تُخْرِجْنِي مِنَ التَّقْصِيرِ, لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ مجھے کم ہونے سے خارج نہیں کرنا, یعنی مجھے کمی پہ باقی رکھنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو یونس نے فوراً پوچھا کہ مولا اس کا کیا مطلب ہے آپ کا, کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا ناظرین پچھلے ہفتے میں جب آپ کے سامنے گفتگو کی تھی میں نے 2 باتوں کا تذکرہ کیا تھا, ایک ہے عمل انجام دینا, ایک ہے عمل کا قبول ہو جانا بارگاہ الہی میں. یہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یونس ابن عبد الرحمن سے کہتے ہیں کہ دیکھو جو عمل تم انجام دے رہے ہو کبھی اس کو زیادہ نہیں سمجھنا, ہمیشہ کم سمجھنا.
ابھی میں آپ کے سامنے پروگرام کر رہا ہوں، بہرحال 2 ہفتے 3 ہفتے ہم نے اتنے پروگرام کر لیے، بہت ہم نے نیک کام کر لیا، ہم نے 10 مسجدیں بنوا دی، ہم نے 20 امام بارگاہ بنوا دیے، ہم نے 300 یتیموں کی کفالت کر لی۔ یقیناً یہ سارے کام خدا کی مرضی کے لیے کیے گئے ہیں، انشاءاللہ بارگاہ الہی میں قبول ہیں، مگر کبھی اس کو زیادہ شمار نہیں کرنا کہ ہم نے اتنا کام کر لیا ہے، بلکہ ہمیشہ اس کو کم شمار کرنا کہ جو کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا ہے۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے، امام کیا فرماتے ہیں، الاعجاب یمنع الازدیاد، کہ خود پسندی ترقی کو روک دیتی ہے۔ اگر انسان خود پسند ہو جائے، تکبر کا شکار ہو جائے، تو پھر ترقی اس کی رک جائے گی، انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو دوسری دعا امام نے تعلیم دی، اور امام نے عقیدے کی حفاظت کی ہے، امام ایمان کی حفاظت کی تعلیم دے رہے ہیں، تو یہ بھی ایک حاجت روائی ہے مومن کی۔ اس کے بعد جو ایک مرحلہ آتا ہے حاجت روائی کا، ناظرین غور کیجئے گا، وہ ہے لوگوں کی آبروئی مدد کرنا، لوگوں کی عزت کے حوالے سے مدد کرنا، آبرو کے حوالے سے کسی کی امداد کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بلکہ میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا۔ بہرحال کوئی کسی کے ساتھ قصہ پیش آ گیا ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو آپ اسے جگہ جگہ پر بیان کرتے نہیں پھریں، اس کی عزت ہے معاشرے میں، اس کی عزت کو پامال نہیں کریں۔ معتب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی ہے، بہرحال غلام ہے اور بہت خدمت امام کی کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے باغ میں ہیں اور کھجور چن رہے ہیں، اور کچھ کام کرنے کے لیے مزدور بلا رکھے ہیں، وہ بھی کھجوروں کو چن رہے ہیں۔ معتب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو کام کرنے کے لیے مزدور آئے ہیں، ان میں سے ایک شخص کھجور جمع بھی کر رہا ہے، اور کھجور کے کچھ خوشوں کو اٹھاتا ہے اور دیوار کے اس طرف پھینک دیتا ہے۔ بلکہ روایت کا فقرہ ہے کہ کانا الامام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام یعمل فی حائط لہ، اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، فنظرت الی غلام، معتب کہتے کہ میں نے غلام کو دیکھا، کام کرنے والے کو، جوان کو، قد اخذ کارۃ من تمر، وہ کھجور کے خوشے کو اٹھاتا ہے، فرما بہا، اور دیوار کے اس طرف پھینک دیتا ہے، فجئت بہ الی الامام، اور میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آیا، بعض نسخوں میں ہے بعض، اور یا اس کو لے کر آئے۔ امام نے کہا تم جاؤ یہاں سے، یعنی معتب کو منع کر دیا۔ اس سے یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ کیا تم بھوکے ہو؟ تمہارے پاس کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے؟ کوئی ضرورت ہے تم کو؟ اب وہ کہتا ہے کہ نہیں، نہ میں بھوکا ہوں، نہ مجھے کپڑوں کی حاجت ہے، کوئی ضرورت، پھر تم نے کام کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے کہ اشتہیت ذالک، جسے آج میں آپ کے آج کے زمانے میں کہوں، ترجمہ اپنے لفظوں میں کروں، یعنی مجھے مزہ آتا ہے اس کام میں۔ خدا نہ کرے کہ گناہ کسی کی عادت بن جائے، کسی کو گناہ میں مزہ آنے لگے۔ ظاہر اسی لیے جو بعض علماء علم اخلاق کہتے ہیں کہ جوانی میں گناہ کو ترک کرنا آسان ہے، اس لیے کہ جب انسان کی عادت بن جائے، بڑھاپے میں پہنچ جائے، تو اب گناہوں کا ترک کرنا بہت سخت ہے، اس لیے کہ اس کی عادت بن چکی ہے، اس کا مزاج بن چکا ہے، اور عادت فطرت ثانیہ ہے، دوسری فطرت سے تعبیر کیا ہے عادت کو، العادہ خیر اہلہا، اچھی چیز کی ہو یا بری چیز کی ہو۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کو تنہائی میں کہا کہ جو تجھے چاہیے مجھ سے لے لینا، مزدوری میں تجھے دوں گا، لیکن اس کام کو ترک کر دینا۔ یہاں جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کی حاجت روائی کی کس انداز سے؟ مال نہیں، اس کی آبرو کی امام نے حفاظت کی ہے۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک درس ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے کہ حاجت روائی فقط مال کے ذریعے نہیں، یقیناً مال کے ذریعے بھی ہے، لیکن اس کے بعد